یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، پروگرام امہات المومنین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام کا یہ منفرد اور مختلف پروگرام جو آپ کے لیے خاص طور پر ازواج مطہرات سے متعلقہ بہت ساری معلومات، بہت سارے سوالات کے جواب، ایسے اشکالات اور مغالطات جو مختلف طبقات کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے پر اٹھائے گئے، ان کا جواب انشاءاللہ کافی شافی اور تسلی بخش، اور ساتھ ہی ساتھ ان مقدس ہستیوں سے جو اسباق ان کی سیرت سے ہمارے لیے اسباق نکلتے ہیں، سبق نکلتے ہیں، وہ سبق تاکہ ہماری جو خواتین ہیں وہ ایک آئیڈیل اور مثالی گھرانہ کیسے تشکیل دے سکتی ہیں، اور کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تنہائی اور آپ کی گھریلو اور عائلی زندگی ہمارے سامنے آتی ہے، اس کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اور اس ضمن میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ 8واں پروگرام جس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اور ہم نے ابتدائی زندگی ان کی اور اس پر سابقہ پروگرام میں بڑی سیر حاصل پروفیسر صاحب نے بات ارشاد فرمائی، اور مزید اس کے جو پہلو، کیونکہ سیدہ خاص طور پر آپ کی زندگی میں پہلی بیوی بھی ہیں اور ایسی مثالی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ پر، ان کے مقام پر، یا محبت کے اس مقام پر ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ آپ کے اس درجے تک شاید کوئی نہیں پہنچ سکا، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام کی زندہ بیویوں سے کبھی یہ آر محسوس نہ ہوتی تھی، آپ کی فوت شدہ بیوی سے میرا مقابلہ رہتا تھا۔ اس خوبصورت رشتے کے بارے میں بہت سارے سوالات میرے بھی ذہن میں ہیں اور آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے، ہم وہ اپنے استاد جناب پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب سے انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، ٹھیک اللہ ہے؟ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کا حسن دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ آپ کا حسن نظر بھی بڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ شیخ، بڑی خوبصورت باتیں جو سابقہ پروگرام میں ہوئیں اور سیدہ کی زندگی شروع ہوئی، میں یہاں سے ہی شروع کرنا چاہ رہا تھا جہاں پہ ہم نے سابقہ پروگرام میں ختم کیا، کہ کیا خوبصورت تعلق تھا کہ جہاں وہ اپنا مال سب کچھ آپ کے قدموں پہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ وہ سارا مال آپ کے قدموں میں ڈھیر کرتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ اس اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں جو ایک سپریم حیثیت میں اپنے گھرانے میں زندگی گزار رہی تھی، اب وہ ایسی شاندار ماتحت بنتی ہیں یا ایسی شاندار جوڑی بنتی ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی راحتوں میں بھی، آپ کی مشکلات میں بھی آپ کی ساتھی ہیں، اور کوئی شکوہ ہم نہیں دیکھتے کہ آپ نے مال جو ہے وہ فلان جگہ پہ خرچ کر دیا، فلان جگہ پہ خرچ کر دیا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام جب پہلی وحی کے ساتھ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں تو جو پریشانی آپ پر تھی اس وقت، امت کی جو ہے وہ قیادت کی یا سیادت کی یا نبوت کا جو بوجھ ہے، اس پر کیسا خوبصورت وہ ان کو تسلی دیتی ہیں، اسی مال کا حوالہ دے کر کہ آپ جیسے آدمی کو اللہ ضائع کیسے کرے گا کہ آپ تو یہ خوبیاں رکھتے ہیں۔ تو اس پر ارشاد فرمائی جو باہمی ازدواجی تعلقات تھے وہ کتنے شاندار تھے۔ یہ بڑی بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے۔ دیکھیے، یہ واقعتاً نمونہ ہے یہ خاندان سارا، سیدہ خدیجہ بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی۔ اب یہ دیکھیے کہ شادی ہو جاتی ہے، کچھ عرصہ بعد جناب ابو طالب کو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا اجتماع ہوتا ہے خاندانی، کوئی مشورے ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ مشورے ضروری ختم ہو جاتے ہیں تو ہم بیٹھ کے آپس میں گفتگو ایک لائٹ موڈ میں ہوتی ہے، لیکن میرا بھتیجا جو ہے یہ تو بس جو ہی ضروری باتیں ختم ہوتی ہیں اٹھ کے جانے کو بے چین ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے اپنی ایک کنیز کو کہا کہ آج میرا بھتیجا جب جائے گھر تو سمجھاؤ، ذرا مخبری کرو، مجھے بتاؤ کہ کیا کرتی ہیں خدیجہ کہ جس کی وجہ سے اس طرح سے بے چین ہو کے گھر پہنچنے کے ہمارے پاس ٹھہرتے نہیں اور چلے جاتے ہیں وہاں۔ دیکھیے اس کو بھی دیکھیے، اس پاس نہیں ٹھہرتے، لیکن حضرت خدیجہ کی گواہی یہ ہے کہ معاملات اور مسائل سب کا پتہ ہے اور سب کو سب مسائل حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اسی گھرانے کے مطالب۔ بالکل صحیح۔ اچھا، تو وہ جاتی ہے کنیز، وہ اس طرح سے جاتی ہے کہ پتہ نہ چلے، تو وہ
جو کچھ دیکھتی ہے آ کے بیان کرتی ہے ٹھیک. جناب ابو طالب کے سامنے. وہ کہتی ہے کہ میں جب پیچھے پیچھے گئی ہوں جی. تو جا کے دروازے پہ پہنچے، ابھی دروازہ کھٹکھٹایا نہیں کہ وہ کھل گیا. اللہ اکبر. اب یہ دلوں کو ایک دوسرے سے جو راہ ہے نا، کہ وہاں اتنا انتظار تھا اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور دل گواہی دے رہا تھا کہ اب آ گئے ہوں گے، اب یا پہنچے ہیں، یا آہٹ ہی سن لی ہوگی کھٹکھٹانے سے پہلے. اب یہ دیکھیے کہ کس طرح مرکز ہے محبت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنا خیال رکھنے والی زوجہ محترمہ اللہ نے آپ کو عطا کی. دروازہ کھل گیا. پھر وہ کہتی ہے کہ سیدہ خدیجہ جب آپ گئے تو سیدہ خدیجہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے یہاں پہلو پہ اپنے رخسار کے ساتھ لگایا. استقبال بھی آپ نے دیکھا ہے. یہ اسی ایک عمل میں کتنی محبت کا کتنا ہے، اور اس سے مرد جو ہے اس کو کتنا خوشی ملتی ہے. دیکھ کسی کی وہ کیوں نہ بے چین ہوں گھر جانے. کیوں نہ بے چین ہو گھر اللہ جانے. اکبر. کسی کی اتنی جو ہے انتظار اور اس کی توجہ. محبت اور توجہ، یہ جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمارے گھروں کو یہ نعمتیں عطا کرے. آمین آمین. پھر وہ بتاتی ہے لیکن ہماری خواتین کو یہ رویہ بھی اختیار کرنا پڑے گا. یہی دیکھیے پھر وہ گھر بھی تو ایسے ہی اگر بن آدمی گھر جاتے ہی اس کو مسائل کا انبار سنایا جائے گا تو وہ گھر سے بھاگے گا. وہ بھاگے گا، وہ تو جانا چاہے گا. اور کتنے لوگ ہیں کہ جو دفتر میں بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب گھر جانے کا وقت ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب جا کے فیس کرنا پڑے گا، اور وہاں ایک انبار ہوگا اللہ اکبر. ناراضگی اور مسائل اور فلاں اور فلاں. اچھا پھر وہ کہتی ہے کہ گفتگو جو ہوئی ہے وہ عجیب تھی. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ خدیجہ جو ہے نا وہ کیسی جوہر شناس تھی. سبحان اللہ. فرماتی ہیں، وہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنا کے بھیجے تو میں جو کچھ آپ کے لیے کرتی ہوں اس کو بھولیے نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی وہ جو میسرہ والی باتیں تھیں وہ سیدہ کے ذہن میں ہیں. اور پھر اس نے آزما کے دیکھ لیا، خلوت میں دیکھ لیا ہے کہ کیا ہیں آپ. تو جناب خدیجہ کو بعثت سے بہت پہلے یہ یقین تھا کہ یہی ہے. یہی ہے. یہ قدر شناسی دیکھیے کہ میں اس کو بھولنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی کمال کا جواب ہے. اللہ. پہلا حصہ اس کا یہ ہے، فرمایا خدیجہ یہ تو اس کو پتہ ہے جس نے نبی بنانا ہے، کس کو بنائے گا. صحیح. میں کیسے کہوں. اس میں وہ نگیشن بھی ہے جو ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ پہلے سے جانتے تھے. آپ پہلے جانتے تھے. یہ بات بھی موجود ہے. اگر سب کچھ پہلے سے جاننے والے ہوں تو وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتے. بالکل صحیح. جو نہیں جانتے تھے اسی لیے تو یہ اطوار ہیں، یہ باتیں ہیں، یہ خوبصورت خصائل ہیں کہ جس کی وجہ سے نمونہ ہے. ورنہ ہم سب کچھ پہلے سے اگر پتہ تھا تو ہم پیروی کیسے کریں گے؟ پھر تو ہم یہی کہیں گے کہ جو ان کو تو پتہ تھا ہمیں یہ تو پتہ ہو. اللہ اکبر. بالکل صحیح. تو پیروی کے رستے میں رکاوٹ بن جائے گی یہ بات. بلکہ اس کے بعد ہی یہ اسی وحی کے حوالے سے ہی جب آپ ان کو اپنے عزیز ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی ہیں تو جو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں اس وقت شاید آپ کو کاش ساتھ دے سکتا جب آپ کو یہ قوم نکالے گی یہاں سے، تو اس پر آپ چونکے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نکالیں گے مجھے. اللہ اکبر. اچھا اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدیجہ یہ تو اللہ جانتا ہے اس نے کس کو نبی بنا کے بھیجنا ہے. بالکل صحیح. لیکن جو کچھ آپ کر رہی ہیں اللہ اس کو تو نہیں نظر انداز فرما سکتا. سبحان اللہ. آپ کو تو اس کا انعام اس نے خود دینا ہے. سبحان اللہ. یہی بات بنیادی ہے. مومن گھرانہ، اس میں مرد جو کام کرے اس میں نیت یہ رکھے کہ چاہے اس نے ذرا سخت بول لیا ہے کسی وجہ سے میری بیوی نے، لیکن میں اللہ کو راضی کروں. ٹھیک. بالکل. اللہ کی رضا کے لیے نرمی اختیار کرے اور معاف کر دے. اور عورت خدمت اگر کرتی ہے تو اس لیے نہیں کہ اس سے کوئی مالی فائدہ مادی ہو، وہ بھی سارے حاصل ہوں گے برکتوں کی صورت میں، لیکن اصل میں یہ ہونی چاہیے نظر کہ میرا اللہ راضی ہوگا کہ میں نے اپنے گھر آنے والے خاوند کی کس طرح سے اس کا استقبال کیا ہے اور کیسے اس سے محبت کی ہے اور کیسے اس کی خدمت کرتا ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو یہ سوال کبھی نہیں ستائے گا جو شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ تو کیوں نوکر بنی ہوئی ہے. اللہ. اور یہ نوکری نہیں ہے بھائی. ماں نوکر ہوتی ہے کیا؟ کتنی خیال رکھتی ہے، کتنی خدمت کرتی ہے.
اور ایک وقت وہ آتا ہے جب بیوی وہ خیال بھی رکھتی ہے، وہ خدمت بھی کرتی ہے، اور اس پہ وہ فخر کرتی ہے، بالکل ٹھیک، اس پہ اور فخر وہ کرتی، اسی لیے شکایت نہیں کرتی. شکایت نہیں کرتی. اور اگر وہ یہ یقین رکھتی ہے کہ میرے ایک ایک عمل کو، وہی جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے کی کہ جو آپ کرتی ہیں میرے لیے، اللہ کیسے اس کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ آپ کو تو ملے گا. وگرنہ تو شکوے ہو رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے جاگتی ہوں، سب سے آخر میں سوتی ہوں، اور وہ اس عظمت کو محسوس نہیں کرتی جو عظمت جو اس وجہ سے ملتی ہے، اس وجہ سے ملتی ہے، اس وجہ سے ملتی ہے. یہاں تک ہے کہ گھر میں جو کچھ کرتی ہیں خواتین، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا ایک خاتون کی طرف سے، اور جواب دیا. اللہ اکبر. جی جہاد پہ جاتے ہیں، اللہ یا رسول اللہ، وہ تو جہاد پہ جاتے ہیں، ان کے لیے تو اتنے مرتبے ہیں، ہم تو گھر کی ڈیوٹیز ادا کر رہی ہیں. تو فرمایا کہ تم گھر کا خیال رکھتی ہو تو وہی سارا ثواب تمہیں ملتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جتنی دیر وہ محاذ پہ ہیں، جیسے وہ محاذ پہ ہیں، تو یہ بھی ایک محاذ ہے، یہ بھی ایک محاذ ہے جس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. اور وہ دونوں محاذ، اگر یہ محاذ مضبوط نہ ہو تو دوسرا بھی ٹھیک وہ نہیں ہو ہی نہیں چلتا. سکتا، وہ اطمینان کیسے ہوگا، اور وہ یکسوئی کیسے ہوگی اللہ کی عبادت تو میں. خواتین کو، بیویوں کو تو سمجھنا چاہیے کہ جو بڑے سے بڑا اچھے سے اچھا کام کرنا ہے نا، اس کے لیے گھر میں ماحول بناؤں گی تو وہ سارا کچھ ہو سکے گا. یہ جو بات ہمارے ہاں معروف ہے، مجھے اسی بات سے یاد آیا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، تو یقیناً مذہبی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہی ہوتی ہے. وہ اس کی پہلے ماں ہے، اس کی تربیت کرنے والی، پھر اس کی بیوی ہے جو سپورٹ کرتی ہے، اس کو پش کرتی ہے کہ تم نیکی کے کام کرو، وگرنہ تو نیکی کام ہو ہی نہیں سکتے. بہترین مثال سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا. ایک اور روایت سن جی لیں. ارشاد فرمائیں. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ سیدہ عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ مجھے میرے ساتھ اور تھیں کٹھی ہم آپ کی اس مثال کو اور اس واقعے کو جو ہے وہ تفصیلاً اگلے وقفے میں سنتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت. ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد سنتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے، ازدواجی زندگی، وہ کیسی شاندار مثالیں اور کیسی شاندار روایات قائم کرتی ہے. ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام امہات المومنین کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بڑی شاندار شیخ محترم ایک مثال سنانے لگے تھے، اور میں نے چاہا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ سے قائم کرتے ہیں کیونکہ یہ مثال پوری طرح سے آپ کو سننا چاہیے. جی شیخ ارشاد فرمائیے. ایک طرف تو سیدہ عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ جو میرے ساتھ رہ رہی تھی کٹھی، ان پر مجھے رشک نہیں آتا تھا، رشک آتا تھا تو اس ہستی پہ جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. اور اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. سبحان اللہ. لیکن خوبی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا احترام جو ہے وہ حضرت عائشہ کے دل میں کتنا ہے. سبحان اللہ. رشک آنے کے باوجود کہ خوبیاں جو ہیں سیدہ خدیجہ کی ایک سے ایک بڑھ کے بیان کی ہیں سیدہ عائشہ نے، اور اتنے عمدہ انداز میں بیان کیا کہ کوئی بڑے سے بڑا محبت کرنے والا اسی سے زیادہ خوبی بیان نہیں کر سکتا. صحیح. وہ ایک بات کہتی ہیں. جی. پوچھا گیا کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو انہوں نے تفصیل بتائی اور کہنے لگی کہ جب ابھی آپ 40 سال کے نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے حبب الیہ الخلاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند آنے لگی. اب لفظ دیکھیں سیدہ عائشہ کے، یہ بھی کہہ سکتی تھی نا کہ وہ گھر سے کچھ کھانا لے کے غار حرا میں چلے جاتے تھے. ٹھیک نہیں، انہوں نے کہا کہ خدیجہ سے زیادہ راہ لے کے اور ہرا پہ نام لیا ہے. اللہ اکبر. نام لیا ہے. اللہ. یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے دل ہیں ان کے، اور بڑے عظیم لوگ ہیں. وہ خدیجہ سے لے کے جاتے تھے کھانا، اور چھوٹا سا ایک وہ مشکی سا پانی کا، اور ہرا میں چلے جاتے تھے، اور کانا یتعبد، عبادت کرتے تھے. ایک روایت میں اور لفظ ہے کانا یتحنث، ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. اور ایک روایت میں ہے یتحنف، ابراہیم حنیف کے دین کے مطابق عبادت کرتے تھے. اچھا شیخ، یہاں ایک سوال میرے ذہن میں بھی پیدا ہوا کہ یہ جو 3 مختلف کیفیات آپ نے بیان فرمائی،
تو یہ عبادت کوئی جسمانی عبادت تھی یا غور و فکر تھا یا معاشرے کے معاملات پر آپ کا جو ہے وہ سوچ و بچار تھا؟ اس کو ہم کیا نام دے سکتے ہیں؟ یہ سارا کچھ تھا، اور بدنی عبادت بھی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کی تھی، اور یہ تحنف سے وہی پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو عبادت تھی اس کے حصے کون کون سے ہیں؟ طاہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، وہ بھی ہے، اور قائمین بھی ہے دوسری روایت میں، قیام، رکوع، سجود، سب کچھ تھا، سب کچھ تھا۔ ملت ابراہیم میں یہی تھی، تو یہ تحنف کا مطلب تو سب کچھ ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ یعنی یہ کوئی اچنبے کی اور نئی بات نہیں تھی اہل عرب کے ہاں کہ آپ عبادت اس طرح سے کرتے ہوں، اور یہی طریقہ قریش کے لیے تو شاید تھی، اس لیے کہ بہت سی روایات یہ بھی آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ابتدائی دور میں بیت اللہ میں جا کے عبادت کرتے تھے، اور سیدہ خدیجہ ساتھ ہوتی تھی، وہ بھی شریک ہوتی تھی نماز میں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی دور میں، ابھی نماز فرض ہونے کو تو دیر ہے، اسی دور میں ابو جہل نے جو تان دیا ہے اپنے خیال میں، تو کیا کہا ہے کہ اپنی پیشانی زمین پہ رگڑتے ہیں، مٹی خاک آلود کرتے ہیں، سجدے کی طرف اشارہ تھا۔ صحیح۔ اسی وقت سجدے میں تھے تو آپ کے گردن مبارک پہ لا کے رکھا گیا۔ دیگر واقعات ملتے ہیں کہ ارادے کیے کہ ہم ان کو اوپر سے ایسے کر دیں۔ یہی تھا، ٹھیک، یہی طریق تھا، اور یہ چلا آ رہا تھا۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ باقی کسی امت اب ان کے ہاں عبادت کا یہ طریق کہیں بھی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اب صرف اسلام کہاں رہ گیا؟ اسلام کیا ہے؟ یہی دین حنیف ہے، یہی اصل ہے، اور یہی تکمیل ہے۔ وہ ضائع کر بیٹھے، اور اللہ نے اس امت کو ساری خامیوں کے باوجود کم سے کم یہ چیزیں ضائع نہیں ہوئی ہیں۔ وہ ایک حدیث ملتی ہے نا، یہ آخری کڑی ہے کہ جب یہ ٹوٹے گی، نماز ٹوٹے گی، تو پھر وہ قیامت کے جو واقعات ہیں وہ تیزی سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اور ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ نے جو طائف والوں سے کہا تھا کہ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، وہ تو کوئی دین ہی نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو۔ یہ گویا آپ وہاں جا کے حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم حنیف کے طریقے کے مطابق، یا تحنف کا مطلب یہی ہے۔ تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہیں سیدہ خدیجہ کے حوالے سے کہ ان سے زیادہ راہ لے کر جاتے تھے۔ آگے بھی بیان کیا، جی، کمال۔ پھر یہ کہا کہ جب وہ ختم ہو جاتا تھا تو پھر وہ واپس آتے تھے، یہود و الی بیتہ، پھر وہ خدیجہ سے اللہ راہ لے کے جاتے تھے۔ ایک اور بات بھی کہی ہے، جی، ابن حجر نے اس کو بیان کیا ہے رحمہ اللہ، ٹھیک۔ فرمایا کہ جب رمضان آتا تھا تو رمضان کا پورا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گزارتے تھے، سبحان اللہ، رات دن وہیں گزارتے تھے۔ اب ایک بات سیدہ خدیجہ کے حوالے سے کہی انہوں نے، جی، اور کوئی بات ہم اس سے بعد میں اور کچھ سیکھیں گے، لیکن پہلی جو سیدہ خدیجہ کے بارے میں کہی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا اور آپ سارا مہینے کے لیے معتکف ہو جاتے تھے، جی، تو خدیجہ چند دنوں کے بعد کہ اب وہ تھوڑا سا مشکیزہ پانی کا تھوڑا سا ہے، اور تھوڑا سا زیادہ رہا ہے، وہ ختم تو نہیں ہو گیا ہو کہیں، تو وہ میسرہ کو اس زیادہ راہ بھی اور پانی کا مشکیزہ اٹھا کے لے آتی تھیں، اوپر نہیں جاتی تھیں کہ خلوت میں اثر نہ پڑے، لیکن خود لے کے آتی تھیں، اور یہاں سے آگے پھر دیکھیے آگے سنیں کہ وہ خلوت میں اثر نہ پڑے، کہ اپنے خاوند کے لیے اتنی مزاج شناسی، اور یہ حال کہ بھی خلوت میں اثر نہیں پڑنا چاہیے، اگر خلوت پسند ہے تو اس میں، اور پھر یہ احساس کہ یہ خلوت ہے کتنی مبارک، اللہ کے ساتھ ہے، یہ خلوت اللہ کی عبادت میں، اس کا احترام کس قدر ہے۔ تو وہ اوپر نہیں جاتی تھی کہ خلوت میں اثر نہ پڑے، اور نیچے گھومتی رہتی تھی حرا کے باہر، کہ اگر نظر آئے کہ آپ آنا چاہتے ہیں، ان ختم ہو گیا ہے، تو ان کو زحمت نہ ہو اور ہم وہیں پہنچا دیں۔ اللہ اکبر، سیدہ خدیجہ کی روایت، سیدہ عائشہ کی روایت، تو جناب خدیجہ کو آپ دیکھیے، اللہ اکبر، کہ کیا ہے بیوی کا رول، کیا ہے، خوبصورتی کتنی ہے۔ تبھی تو اب اس روایت کو پھر ذہن میں تازہ کریں کہ جو بڑی خوبصورت سیدہ خدیجہ کے فضائل میں بہت واضح بڑی روایت ہے، اور سب وہ بخاری مسلم میں بھی ہے، خوبصورت روایت ہے کہ جبریل آتے ہیں اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں جی کہ یہ خدیجہ تقریباً دروازے پہ پہنچ چکی ہیں۔ اللہ اکبر، بادشاہوں کی آمد کا اعلان ہوتا ہے، چوبدار کرتے ہیں، یہ اللہ کی پیاری مخلوق
اس کا بدلہ. سیدہ خدیجہ کا مرتبہ دیکھیں سبحان کہ ان کی آمد کی اطلاع پہلے جبریل امین آتے جبریل امین دے رہے ہیں. پھر فرمایا بیدہا اناء، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، برتن ہے. اس میں یا پانی ہے یا دودھ ہے یا ادام ہے، کھانا ہے. ٹھیک. جب وہ آئیں، یہ عمل ہے آنا ان کا، اس پہ غور کریں. اور یہ کھانا لے کے آنا، اس کا ذکر کیا ہے بطور خاص. کہا کہ جب وہ آئیں فقرأ السلام من اللہ و منی، اللہ اکبر. تو ان کو اللہ کی طرف سے سلام پہنچا دیں، اللہ کی طرف سے بھی اور میری طرف سے میری بھی. طرف سے بھی واہ سبحان اللہ. اللہ چاہ دیں. آپ مجھے دیکھیے، اگر اخلاص سے، محبت سے، قدردانی سے خاوند کے لیے کھانا پکا کے پیش کیا جائے تو یہی عمل کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا عظیم عمل ہے، کتنا عظیم بن جاتا ہے اللہ کے ہاں. اور اس سے سیدہ خدیجہ کا مرتبہ دیکھیں کہ کتنا اخلاص ہوگا اور کیسی محبت ہوگی. میں ایک پیغام آپ ہی دیں گے، میں صرف ناظرین کو صرف یاد کروا دوں کہ وہ لوگ اور وہ خواتین جو خاص طور پر ہمارے معاشرے کو تلپٹ کرنے کے درپے ہیں، جو یہ ہورڈنگز لگاتی ہیں کہ کھانا خود گرم کر لو، ان کے لیے امام کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو تعلق شیخ محترم ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ کھانا خود گرم کر لو، کیا یہ عظمت کی بات ہے، یا کھانا گرم کرنا، بنانا، پکانا اور اپنے شوہر کی خدمت کرنا یہ عظمت کی بات ہے؟ اپنے شوہر کی اور بچوں کی سب کی خدمت کرنا، یہ مقام بڑا ہے یا وہ بڑا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ وہ خاتون جو گھر میں رہ کے اور گھر کو سنوارتی ہے اور گھر والوں کا خیال، دیکھیے مرد جب جاتا ہے، ایک مومن مرد کی شان یہی ہے، وہ جاتا ہے، وہ کیوں جاتا ہے؟ وہ کمانے کے لیے جاتا ہے. کمانے کے لیے. کس کے لیے کمانا ہے اس نے؟ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. یہ دونوں مل کے ہی تو گھر چل سکتا ہے. بالکل صحیح. وہ کمانا بھی ضروری ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ وہ ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے انہی کی خاطر. انہی کی خاطر. اور ان کو کہا ہے کہ گھر میں رہو، اور اب ان کے ذمہ تو معاشی سرگرمی نہیں لگائی، نہیں لگا، اللہ یہ کہ کوئی مجبوری کوئی ذرا آ جائے، ایسی کوئی اور بات پریشانی ہے. آ جائے. ہاں لیکن یا اس طرح کے حالات ہوں صحیح تو ٹھیک ہے، لیکن اصل ذمہ داری اسی پہ. اصل ذمہ داری اسی پہ. اس لیے کہ بہت سی ناگفتنی وہیں پیش آتی ہیں. صحیح. گھر میں تو آپ اپنے گھر میں ہیں، ٹھیک، آپ کو اپنی مرضی کے مطابق اس کو رکھا ہوا ہے، مرضی کے مطابق آپ نے ہمسایوں سے سلوک رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس آئیں گے ملنے والے آپ کے اپنے ہوں گے. اسلام میں تو یہی ہے نا. بالکل صحیح. وہ جاتے ہیں مرد تو ان کو تو ہر طرح کے ناموافق حالات بھی، مقابلے بھی، حسد بھی، فتنے بھی، سازشیں بھی، پتہ نہیں کس کس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی. اگر اس کا احساس ہے گھر میں بیٹھنے والی کو اور اس کے دل میں محبت ہے تو یقیناً جب وہ آئیں گے تو اس کی کوشش یہی ہوگی کہ اس طرح استقبال کیا جائے کہ ساری کوفت جو باہر اس کو ملی ہے، تھکاوٹ ملی ہے، جس مشکلوں کا اس نے مجھے سامنا کیا ہے، ہماری خاطر یہ احساس ہو، ہماری خاطر یہ احساس ہونا چاہیے، ہماری خاطر اس نے جو کچھ کیا ہے یہ اب وہ بھول جائے. اب یہاں آ گیا ہے تو یہاں اس کو سکھ ملنا چاہیے. بالکل صحیح. اس عورت کی عظمت کو سلام. سبحان اللہ. اس سے بڑی عورت کوئی. میں کہتا ہوں کہ عورتیں بھی بیٹیاں بن کے سوچیں کہ اگر ہماری ماں ہمارے باپ کو اس طرح سکھ پہنچاتی تھی بالکل کتنا عظیم تھی وہ. بالکل. اور ماں نے تو وہ سب کے لیے کرنا ہے، ٹھیک، اولاد کے لیے بھی اور خاوند کے لیے بھی، سب کے لیے کرنا ہے. اور عورت میں یہی تو اللہ نے خاص خوبی رکھی ہے کہ وہ سب کی طرف توجہ دے سکتی ہے. سبحان اللہ. یہ خوبیاں ہیں. بالکل. اور یہ بہت بڑا محاذ ہے. بہت بڑا محاذ ہے. سب کی طرف توجہ، سب کی ضرورتوں کا اسے پہلے سے اندازہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ کس کو کیا چاہیے اور کیسے چاہیے. اگر عورت فطرت سلیمہ کے مطابق ہے، مومن ہے، اللہ کی رضا کی جویا ہے، اپنے گھر کو خوبصورت ترین مرکز محبت اور الفت کا بنانا چاہتی ہے تو یہی تو خوبیاں ہیں، یہی صفات پیدا کرنی چاہیے. بالکل صحیح. کہ جو اس کی توجہ کے محتاج ہیں. احتیاج ہے نا جی، یہ بچوں کی ہو یا خاوند کی ہو، وہ اس کی توجہ کے محتاج ہے. احتیاج کو پورا کرنا اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی. بالکل صحیح. نوکری کیوں سمجھتی ہیں آپ؟ یہ تو آپ وہ ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت پوری کر رہی ہیں. اور مرد کو بھی اس کی قدر ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ کی صفات بیان نہیں کی کیا بعد میں؟ سبحان اللہ. یہی باتیں یہی باتیں بیان فرمائیں. کیا بات ہے، یہ خوبیاں ہیں.
جن کو کوئی نہیں بھول سکتا، اور یہی باتیں ماں کی یاد رہتی، ٹھیک، یہی باتیں خاوند کو اپنی بیوی کی یاد رہتی۔ مجھے یاد ہے ایک بہت بڑے عالم میرے عزیز بھی ہیں، ان کی اہلیہ صاحبہ کا انتقال ہوا، 9 بچے ہیں ان کے، صحیح، اہلیہ صاحبہ کا انتقال ہوا تو سچی بات ہے وہ بہت ابدیدہ بھی تھے، تو ان کی زبان سے جو بات بار بار نکل رہی تھی کہ اللہ رحم کرے، اللہ تجھے بخش دے، تو نے یہ بھی اہتمام رکھا کہ ساری زندگی مجھے گرم روٹی کھلائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھول نہیں سکتے اس کو، بھول نہیں سکتے اس سلوک کو، بھول نہیں سکتا اچھا انسان۔ تو یہ جو مرتبہ ہے کسی خاتون کا، اتنی بڑی محسن ہو جائے وہ ٹھیک، سب کی، کہ دوسروں کی ضرورت جو ہے، جو ان کی احتیاج ہے اس کو پورا کر رہی ہو، یہ تو احسان ہے اس کا، اپنے آپ کو یہ حیثیت دے، نوکرانی کیوں سمجھتی ہے، وہ تو شیطان کا دیا ہوا خیال ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور وقفے کے بعد پروفیسر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شادی کے بعد اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئی، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ذمہ داریاں بھی تھیں، پھر وحی کا مرحلہ آتا ہے، اور وحی کے بعد جو مشکلات شروع ہوئیں، تو یہ ساری باتیں جانتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات پروفیسر صاحب ارشاد فرما رہے تھے، اور میں چاہوں گا کہ سلسلہ وہیں سے جوڑیں، اور خاص طور پہ ایک بات میں اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہم یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور پھر وہ کس طرح سے ان کے ساتھ ایک مثالی خاتون بنتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ شادی کے بعد اور بھی ذمہ داریاں، پہلے بھی اولاد ہے، دیگر معاملات بھی ہیں، پھر نبی کریم علیہ السلام سے بھی اولاد ہوئی، پھر اسی دوران وحی کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک خاتون اتنے سارے محاذوں پر اور ایسی خوبی اور خوبصورتی کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دیتی ہیں، اس پر ارشاد فرمائیے گا۔ بڑی اچھی، بہت اچھا تبصرہ آپ نے کیا ہے۔ دیکھیے میں پہلے یہی بات عرض کر رہا تھا جی جی، کہ خواتین کو یوں چاہیں تو انٹرپریٹ کر لیں کہ نوکری ہے یہ، اور یوں چاہیں تو انٹرپریٹ کر لیں کہ ہماری عظمت ہے کہ سکون کے، راحت کے طلبگار گھر میں آتے ہیں، جب وہ بچے ہوں یا خاوند ہے تو ان کو سکون ملتا ہے، مجھ سے راحت ملتی ہے اس گھر سے، یہ عظمت ہے اور اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ یہ بالکل الٹی اور غلط سوچ ہے، اور اس سے گھر تباہ ہو جائیں گے اور خاندان تباہ ہو جائیں گے کہ یہ نوکری ہے، سب کچھ خود کر لو۔ بھائی وہ بھی کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے، بالکل صحیح، کرے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے تو اور کس کے لیے؟ لیکن یہ کہ عورت اس پہ فخر کرے کہ مجھے اللہ نے یہ حیثیت دی ہے کہ میں منبع ہوں سکون کا، راحت کا، خوشی کا، جوڑتی ہوں سب کو، اور ٹوٹے پھوٹے دل سے پریشان حال آتے ہیں اور یہاں آ کے ان کو سب کا ازالہ ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا سکون مل جاتا ہے۔ پروفیسر وہ جو اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں یا اس بات پر لانا چاہ رہے ہیں کہ یہ گھر کے کام تمہاری جو ہے یہ تو غلامی ہے، لیکن وہی عورت اس کو نکال کے وہ باہر جو ہے سڑکوں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، باہر جو ہے وہ مختلف قسم کے کاموں میں الجھانا چاہتے ہیں، اور بہت ساری جہاں لوگ احترام نہیں کریں گے وہ تو کام لیں گے۔ اگر آپ ایئر ہوسٹس بنتی ہیں، اگر آپ بس ہوسٹس بنتی ہیں، اگر آپ دیگر کاموں میں جا کے جابز کرتی ہیں، تو وہاں بھی تو کام کر رہی ہیں، وہاں بھی تو کام کر رہی ہیں، اور وہاں احترام بھی نہیں ہے، وہاں عظمت بھی نہیں مل رہی، وہ تو گھر میں ہے اور وہاں اپنے شوہر کے اور اپنے بچوں کے کام کر رہی ہیں، تو اس کو عیب بنا کے اور اس کو نوکری بنا کے پیش کرنے والے، یہ اصل میں یہ معاشرہ توڑنا، آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ گھر توڑنا چاہتے ہیں، گھر توڑنے والی بات ہے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوبصورت ترین مثال ہیں اس بات کی کہ کس طرح انہوں نے گھر کے ایک ایک فرد کا خیال رکھا، اور کس طرح گھر کے ایک ایک فرد کی محبت کا مرکز بن گئیں، اکرام کا مرکز بن گئیں، عظمت کا مرکز بن گئیں، اور کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں بعد میں تو لگتا ہے کہ وہ آپ ان کے احسان کے نوارے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے قدردانی دونوں طرف سے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مرحلے پہ ساتھ دیا، اور جیسے پہلے ہم نے یہ بات کی ہے کہ اتنا زیادہ ساتھ دیا کہ خلوت میں خلل نہ پڑے، اور جو ضرورت ہے وہ کسی طرح سے پورا کرنے کی ہمارے ذریعے سے وہ ہو جائے، یہ سارا کچھ کر لینا، اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ اور پھر جب وحی آتی ہے
اچھا میں اس سے پہلے جاننا کیونکہ میرے نظر میں ہم وہیں پہ آئیں گے اور انشاءاللہ تفصیل سے اس کا ذکر ہوگا، لیکن اس سے پہلے میری یہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے اور ناظرین کی بھی، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کا اعلان کروایا ہے یا آپ کو اس راز سے آگاہ فرمایا ہے، پہلی وحی نازل ہوئی ہے، تو جو آپ کی اولاد ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کیا وہ وحی سے پہلے ہی ساری اولاد جو ہے مکمل ہے؟ یعنی 2 بیٹے ہیں یا 4 بیٹیاں ہیں، یہ سب سے پہلے ہیں اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یا وحی آنے کے بعد بھی کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے؟ دیکھیے معتمد جو روایات اگرچہ اس طرح ہے، بہت ساری روایتیں ہیں جو اعتماد کے قابل روایتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں یہی ہے کہ یہ اولاد ہو چکی تھی. اچھا ٹھیک ہے، اور اولاد 2 بیٹے ہوئے، ٹھیک، زیادہ تر اسی طرف ہے، بعض نے 3 بھی گنوے ہیں لیکن 2 بیٹے ہوئے. قاسم پہلے، اسی کی وجہ سے آپ ابو القاسم آپ کی کنیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہت سارے تذکرہ نگاروں نے جب سیدہ خدیجہ کا نام لکھا ہے تو ام القاسم سیدہ خدیجہ طاہرہ لکھا ہے، بات تو قاسم ان کی اولاد تھی. پھر اس کے بعد طاہر، طیب، عبداللہ، تو اکثریت اسی طرف گئی ہے کہ عبداللہ ہی تھے جو انہیں کو طاہر اور طیب کہا گیا. اور آخر میں مدینہ میں ایک آدھ روایت ایسی بھی ہے کہ قاسم کو طاہر کہا گیا، عبداللہ کو طیب کہا گیا. ٹھیک، تو جو بھی صورت تھی بہرحال 2 بیٹے معروف، 2 بیٹے ہوئے، لیکن یہ دونوں کم سنی میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. ٹھیک ہے، 4 بیٹیاں ہوئیں. یہ روایت شیخ ان کی ترتیب بھی اگر آپ ارشاد میں عرض کرتا ہوں اور میں روایت بیان کروں گا، وہ جو زرکشی وغیرہ نے جناب امام جعفر صادق سے اور انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے بیان کی، ان کا کہنا یہ ہے کہ 4 بیٹیاں ہوئی ہیں اور اس ترتیب سے بیان کی ہیں کہ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ. فاطمہ اگرچہ بہت چھوٹی تھی رضی اللہ عنہ، لیکن یہ ہوئی ہیں. اور ربوت اس گھرانے میں آئی ہے تو وہ گھرانہ بالکل تیار تھا لبیک کہنے پہ. یہ ساری کی ساری بیٹیاں بھی تیار تھی لبیک کہنے پہ. اچھا بیٹے جو ہیں وہ بیٹیوں سے بڑے ہیں اور پہلے فوت ہو گئے. ٹھیک، اور اس کے بعد یہ ہوئے، یہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لگتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ بچے ہوئے ہیں. تھوڑا سا وقفہ شاید سیدہ فاطمہ کا زیادہ ہو یہ سارے. اور یہ بیٹیاں جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائیں. ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارتی رہی ہیں. ایمان کے عالم میں ساری زندگی گزاری ہے. ہجرت بھی کی ہے سب نے. ٹھیک. اور خوبصورت ترین کردار اپنے اپنے سارے دائروں میں انہوں نے ادا کیا ہے. ٹھیک. سب نے، سیدہ زینب ہوں یا سیدہ رقیہ ہوں یا سیدہ ام کلثوم. اور آزمائشیں بھی دیکھی ہیں اور سب نے دیکھی. صحیح. ہر طرح کی آزمائش جو آ سکتی تھی خواتین کے وہ بھی دیکھی ہے. اور وہ بھی اولو العزم لوگ ہیں، عزیمت والا گھرانہ ہے. وہ ماں کا جو کردار ہے اور جو تاثر ہے وہ ہمیں بنات الرسول میں وہ موجود نظر آتا ہے. خوبصورت نظر اس سے وہ سجی ہوئی ہیں ساری ہوئی ہیں. وہ ایک سے بڑھ کر ایک. بیٹی کی حیثیت سے بھی کمال ہے. سبحان اللہ. قدوہ ہے وہ، اسوہ حسنہ ان کا ہے بیٹی کی حیثیت سے بھی اور ماں کی حیثیت سے بھی اور بیوی کی حیثیت سے بھی. ایک بے مثال خاتون، بے مثال. اور معاشرے میں ایک مفید فرد کی حیثیت سے بھی کہ تربیت کی ہے لوگوں کی. ٹھیک. اور خوبصورت طریقے سے کی ہے. بالکل. اپنی اولاد کی بھی خوبصورت طریقے سے تربیت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا ہے وہ آگے بھی پہنچتا ہے. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا تھا ابتدا میں ایک تعارف کے دوران کہ سیدہ خدیجہ نے ان کی شادی اپنے بھانجے ابو العاص سے کی. اس میں دونوں پہلو دیکھ لیے. ہمارے یہاں تو مقابلہ شروع ہو جاتا ہے کہ رشتہ کسے دینا ہے. مرد کہتا ہے میرے رشتہ داروں میں پہلے ہو. سبحان اللہ. عورت کہتی ہے میرے رشتہ داروں میں پہلے ہو. بالکل صحیح. اور لڑائی اس پہ ہو جاتی ہے، بہت اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے. اور وہ لڑائیاں پتہ ہے زندگی بھر چلتی رہتی ہیں. اور جو مرد کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کے عیب ختم نہیں ہوتے، اور جو خاتون کے خاندان کے یا اس سے متعلقہ رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے محاسن ختم نہیں ہوتے. اور مرد برعکس کرتا ہے. اللہ اکبر. مرد بھی برعکس کرتا ہے. تو وہاں یہ عالم ہے کہ خوبصورت رشتے چنے گئے ہیں. ٹھیک. ابو العاص کیسے تھے؟ اس سے اندازہ لگائیے
اگر تفصیل سے بات کریں گے ہم سیدہ خدیجہ کے بنات کے حوالے سے ہم آگے تفصیل سے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مرحلہ آیا کہ سیدہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کا گھرانہ مسلمان ہو گیا، اور ان کے گھرانے نے چاہا کہ ہمیں جو دشمنی تھی اب وہ قرب میں بدل جائے، خواہش یہی تھی، تو ان کی طرف سے یہ خواہش ہوئی کہ ہم اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تو کوئی نہیں تھا، تو سیدنا علی ان کے چاہ، اور حضرت علی نے بھی چاہا کہ یہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، خود پیشکش کی گئی سیدنا علی کو، تو جب ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ میں وہاں کرنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس کی بہت ساری جینون وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو جہل کے وہ بھی مسلمان ہوئے تھے، ان کا سارا گھرانہ ایروگنٹ، تکبر بہت تھا، استکبار بہت تھا، اور وہ ایک ایسے گھرانے سے کوئی خاتون آتی مومن بھی ہو، لیکن تربیت حضرت فاطمہ کی نہیں ہوئی۔ فاطمہ کی تربیت اور پھر مقابلے میں سیدہ فاطمہ ہوں تو سیدہ فاطمہ پہ کیا گزرے گی؟ سیدنا علی خود ان کی زندگی کتنی اجیرن ہو جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اور یہ ایک بغیر ضرورت کے ایک محاذ کھڑا ہو جائے گا اس خاندان میں، جس میں حضرت علی اور ان سے سارے بچے بھی متاثر ہوں گے، سیدنا حسن حسین بھی ہوں گے، بیٹیاں بھی متاثر ہوں گی، یہ ساری بات تھی۔ تو اس گھرانے کے ساتھ جو محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اسی لیے انہوں نے، اور پھر دیکھیں آپ نے لفظ کیا کہا کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹیاں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، اسی طرف اشارہ تھا جو میں نے عرض کیا کہ وہاں محاذ بنے گا۔ ظاہر ہے وہ مستقبل گھرانے سے آئی ہے، مزاج اور تھا، گفتگو کا طریقہ اور تھا، تربیت کے ساتھ ساتھ سب بدل گئے۔ اور پھر یہ بھی تو ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ اس کی مزید وضاحت فرمائیں گے کہ آپ نے اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے بھی اور ان کا حق کچھ لوٹانے کے لیے بھی سیدنا علی کو اپنے پاس رکھا اور ان کو بطور باپ کے پالا ہے، اور سیدہ خدیجہ نے ان کو بیٹے کی طرح پالا ہے۔ اس طرف بھی تھوڑا سا ارشاد فرمائیں۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی نا کہ اگر وہ فیصلہ علی کا اپنے بیٹے کے متعلق فیصلہ ہے کہ وہ اگر غلط ہے اور اس سے اس کا جو گھرانہ ہے سارا خراب ہوگا، تو اس کو روکنا چاہیے تھا۔ یہ سب سے زیادہ، یہ حضرت فاطمہ سے زیادہ سیدنا علی اور ان کی اولاد کے حق میں تھی یہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اشارہ کر دیا ہے کہ دونوں کے انگل الگ الگ ہیں۔ وہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور فرما بردار ہے، اور وہ ابو جہل کی بیٹی ہے، اور اس کی تربیت اس طرح ہوئی۔ اب اس موقع پہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور بڑی خوبصورت بات کی کہ علی اگر کرنا چاہتا ہے تو فاطمہ کو طلاق دے دے، اور پھر اس موقع پہ جو بات ہے وہ کہی ہے نا بڑی، اور کہا اللہ رحمت کرے ابو العاص پہ، اس نے میرے ساتھ جو جو وعدے کیے سارے پورے کیے اور بہترین داماد ثابت ہوئے۔ سیدنا انہوں نے سیدہ خدیجہ طاہرہ نے اپنی بیٹی کا اگر رشتہ کیا تھا تو کیسا منتخب رشتہ تھا، منتخب کیا وہ فرد، وہ کیسا، اور وہ دونوں کے مشورے سے ہوا ہے، کہیں نہیں ملتا کہ ان کی اپنی مرضی تھی۔ اس میں یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان بھی اسی طرف ہوگا تو ہوا ہے، اپنوں میں ہے، خوبصورت رشتہ ہے، اور ایسا خوبصورت خامد ثابت ہوا ہے کہ اتنی محبت دی اس نے، اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو محبت کتنی دی ہے وہ العاص نے، یہ بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رشتے سارے اسی طرح، اور سیدہ رقیہ کا رشتہ اب وہ بھی ان کی زندگی میں ہوا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان دوست سے ہوا ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بھی انتخاب جو تھا، اس میں سیدنا عثمان کا مال اصل سامنے نہیں تھی، بات کردار ہے، آگے ثابت کرتی ہے، بات تفصیل میں آئے گی کہ مال سے تو وہ بڑی جلدی محروم ہو گئے، انہیں تو سب کو چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑی رقیہ کے ساتھ۔ بالکل صحیح، ان کو تو جانا پڑا، مال نہیں تھا، جانا پڑا، کردار ہے۔ اور وہی بات ہے جس کے بعد میں جب سیدہ رقیہ کے بعد وہ فوت ہو گئیں، اور اس کے بعد سیدہ ام کلثوم کا شادی ہوئی، اور وہ جب وہ انتقال کرتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مزید 10 بیٹیاں ہوتی تو وہ 10 کی 10 میں یکے بعد دیگرے عثمان سے بیاہ تھا۔ اللہ، کیسے انتخاب تھی، یعنی یہ حسن انتخاب تھا کہ داماد، عام طور پر ہمیں یہ ایسا حساس رشتہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی شکوہ شکایت آ ہی جاتی ہے، دو مختلف لوگ آپس میں ملتے ہیں، ان میں معاملات میں بھی فرق ہوتا ہے،
لیکن یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب اپنے دامادوں کے حوالے سے بھی اتنا شاندار دونوں تھا کو ملا کے انتخاب دونوں جو ہیں وہ لیکن ام کلثوم کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اس سابقہ تجربے کی بنیاد پہ کیا ہے. اسی لیے کہا نا کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں دے دیتا. تو وہ پہلی کو آپ نے اتنا راضی رکھا اور میں اتنا مطمئن رہا، اور نہ صرف مطمئن رہا بلکہ جہاد پر جانے سے پہلے کہہ دیا کہ اس کی تیمارداری کرنا اور تمہارا جہاد کرنا ایک برابر قرار ایک پائے گا، برابر ہے، وہ سارا جو چیز تمہیں غنیمت ملے آئے گی تم حصے دار ہو. ملے گا. یہ باپ کی حیثیت سے محبت ہے اپنی بیٹی سے، اور رسول کی حیثیت سے ہر بیٹی کے مقام کا تعین ہے. ہر بیٹی کے لیے یہ، ہر بیوی کے لیے یہ کرنا چاہیے. شیخ محترم، وقت ختم ہو گیا ہمارے پروگرام کا، اور جیسے ہمیشہ کی طرح ہم یہ تشنگی محسوس کرتے ہیں، لیکن اس تشنگی کا جو ہے وہ علاج ہمارے پاس اگلے پروگرام کی صورت میں ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین، اور بات جس پیرائے میں داخل ہو چکی ہے اور جس طرح سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، چونکہ وہ آپ کی پہلی زوجہ ہیں، پہلی اہلیہ ہیں، اور وہ تمام بعد میں آنے والیوں کے لیے بھی مثال ہیں اور کائنات کی تمام عورتوں کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 عورتوں کو کامل ترین عورتیں قرار دیا ہے ان میں سے ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں. اور ان کی زندگی کو ہم جیسے جیسے اس کے اوراق کو کھولتے ہیں اور اس کی مختلف کیفیتوں کو دیکھتے ہیں، یقین جانیے ایک ایک لمحہ امت کی تمام خواتین کے لیے، وہ بیٹی ہو، وہ ماں ہو، وہ بیوی ہو، اور وہ ایک امتی کی حیثیت سے اس کا کیا کردار ہے، وہ ہمارے لیے شاندار مثالیں قائم کرتا ہے. انشاءاللہ یہ پروگرام انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری خواتین کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے ایک شاندار پروگرام اس لیے قرار پائے گا کہ ہم وہ مثالی عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کی زوج بنانے کے لیے چنا ہے. تو مزید تفصیلات کے ساتھ اور مزید معلومات کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیا نکھار بصیرت کا میلی دنیا میں، جہاں سے خوشبوئے توحید پھیلی دنیا میں. یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے.